إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، ہم اس کے بارے میں بہت سن چکے ہیں. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. اس آیت کے اندر اللہ کے ایک نام کا ذکر آیا ہے، وہ ہے عالم الغیب والشہادہ. اللہ غیب اور شہادہ یہ دونوں کا عالم ہے. یہ اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا. غیب کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر یہ جو ورڈ ہے، یہ جو لفظ ہے 60 جگہ آیا ہے تقریباً. غیب کے اصل ڈکشنری میں لغت کے اندر اس کے معنی ہے تستر، چھپ جانا. اس لیے شام کو جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں غابت الشمس، سورج چھپ گیا، اب نظر نہیں آ رہا ہے. مغرب چھپنے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، اسی لیے مغرب کہتے ہیں. مشرق نکلنے کی جگہ. فارسٹ جو ہوتا ہے جنگل، اسے عربی میں غابہ کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے بنا ہے. اس لیے کہ جنگل میں جا کر آدمی چھپ سکتا ہے. غیبت، چغل خوری جو ہے وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. اس لیے کہ جب آدمی کسی کی چاڑی بولتا ہے، کب بولتا ہے؟ جس کے بارے میں وہ بول رہا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا، اس سے چھپ کر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس لیے اس کو غیبت کہا جاتا ہے. تو غیب کے جو لفظی معنی ہیں، کسی چیز کا چھپ جانا، نظر نہ آنا، اسے کہتے ہیں. اور قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ چیز جو انسان کے نالج کے جو سورسز ہیں ان سے اس کا علم حاصل نہ ہو سکے. دنیا میں جتنی بھی چیزوں کا جو علم ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے ملتا ہے. کسی کے بارے میں جاننا ہے تو کیسے؟ یا تو دیکھنا ایک ہمارا حواس ہے، جسے انگلش میں سینس کہتے ہیں. 5 ایسے سینس ہیں جن کے ذریعے سے آپ کسی بھی چیز کا نالج حاصل کر سکتے ہیں. اس میں دیکھنا ایک ہے جو آنکھوں سے ہوتا ہے، سننا ہے جس میں کان کا یوز ہوتا ہے، پکڑنا چھو کر کسی چیز کا جو ہاتھ کرتے ہیں، پیر کرتے ہیں. اسی طرح کوئی چیز سونگھ کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، شم جسے کہتے ہیں. اور 5ویں چیز ہے کسی چیز کو ٹیسٹ کر کے زبان کے ذریعے سے چکھ کر اس کا، اب کھانا نارمل ہے، نمک زیادہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ٹیسٹ کر کے پتہ چلے گا. یہی 5 وہ سینس ہیں، وہ سورسز ہیں جسے یوز کر کے انسان کوئی بھی معلومات حاصل کرتا ہے. اس سے باہر کوئی چیز نہیں. آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں پتہ چلے گا، آنکھوں سے پڑھ کر پتہ چلے گا، سن کر پتہ چلے گا. اب ان کا تعلق، یہ جو سینس ہے انسان کے، یہ کب کام کرتے ہیں؟ کوئی چیز آپ کے سامنے ہو جسے آپ دیکھ سکتے ہوں. اندھے اگر ہے تو کم از کم اسے چھو کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں.
سن کر کے کوئی بھی چیز وہ اگر ہے موجود ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی طرح سے سن کر، اسے چھو کر یا اس کا باس سن کر ٹیسٹ کر کے کسی بھی طرح آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو چیز ان سینس کے ذریعے سے، یہ جو حواس ہے انسان کے، ان کے ذریعے سے جس کے بارے میں پتہ کرنا ممکن نہ ہو، یہ سارے چیزیں یوز کر کے بھی آپ کسی چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے غیب۔ جیسے جنت ہے، جنت کو کوئی دیکھ سکتا ہے، جنت میں کچھ ہے اسے سن سکتا ہے، دنیا میں رہ کر اس کا ٹیسٹ کر سکتا ہے، اس کی خوشبو سونگھ سکتا ہے، کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑے انسان کو بھی یہی چیزیں ملی، اللہ نے یہی دیا ہے۔ ایک اللہ کا نبی بھی جب تک کوئی چیز دیکھ نہ لے، سن نہ لے، ان حواس میں سے، ان سینس میں سے کوئی چیز یوز کر کے معلومات حاصل کر سکتا ہے تو کرے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ کے نبی 40 سال تک آخرت کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، نہ جنت کا پتہ تھا، نہ آسمانوں کا پتہ تھا۔ اللہ نے ان کو دکھایا، اللہ نے ان سے بات کی، جن چیزوں کو دکھایا آنکھوں کے ذریعے سے آپ نے دیکھا، جو بات چیت ہوئی کانوں کے ذریعے سے آپ نے، کسی بھی انسان کو اللہ نے یہی چیز دی۔ تو جو چیز جس کا ادراک، جس کے بارے میں آپ ان سینس کے ذریعے سے پتہ نہیں لگا سکتے، وہ غیب ہے۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو کسی کے لیے غیب ہے لیکن کسی دوسرے کے لیے غیب نہیں ہوتی، جیسے آسمانوں کا ہم تو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے لیے غیب ہے، لیکن جو فرشتے آسمانوں پہ ہیں وہ ان کے لیے غیب نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں نا اس کو۔ اسی طرح خود فرشتے جو مخلوق ہے ہمارے لیے وہ غیب ہیں، وہ ہمارے نظر نہیں آتے ہیں۔ فرشتوں کو پتہ کرنے کا انسانوں کے پاس کوئی سورس نہیں۔ اللہ نے جو سینس، جو حواس انسان کو دیا ہے، ان کو یوز کر کے آپ فرشتوں کو پکڑ نہیں سکتے، ان کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرشتے ہیں، وہ غیبی مخلوق ہے ہمارے لیے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ غیب نہیں ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے کو دیکھتا ہے، ہمارے لیے غیب ہے، ان کے لیے آپس میں نہیں۔ بہت سارے غیب کسی کے لیے ہوتے ہیں، کسی کے لیے نہیں۔ نرسرا پیٹ کی کسی جگہ پر اب کیا ہو رہا ہے، کسی مارکیٹ میں، کسی دکان میں، وہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ غیب نہیں ہے، میرے آپ کے لیے غیب ہے۔ ہم ان حواس خود سے یوز کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، الا ہے کہ وہاں سے کوئی خبر آ جائے، آپ کو کوئی نیوز آ جائے یا کسی طرح آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ لیں، تب جا کر کے آپ کو اس کا علم ہوگا۔ تو قرآن مجید کے اندر غیب جو کہا جاتا ہے وہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کا ہم انسانوں کے پاس اس کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی سورس نہیں ہے، کسی طرح ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے، ہم زیرو ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو ان میں سے کچھ دکھانا چاہے تو وہ دکھا سکتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم غیب ہے، وہ سب جانتا ہے، اپنے غیب میں سے وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، ظاہر نہیں کرے گا، مگر اللہ کے اپنے خاص جو بندے ہیں، رسول ہیں، ان میں سے جس کو وہ چاہے گا بتا سکتا ہے۔ اور یہ بھی بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، سپوز ہم سب ایک دو سورے سیکھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان سوروں کا ہم کو علم، ان سوروں کو ہم جانتے، الحمد کا سورہ ہم کو معلوم۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں عربی زبان آتی ہے، میں عربی زبان کا ماہر ہوں،
کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی ایک آدمی کوئی ایک فارمولا سیکھ کر انجینئرنگ کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ انجینئر ہے، وہ تو ایک سورہ سیکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں کو اللہ غیب کے کچھ معلومات دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول جو ہے وہ غیب کے جاننے والے ہو گئے، نہیں، غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ مقرب ترین فرشتے جبریل کو بھی پتہ نہیں ہے غیب کا، جبریل کو بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ اسی لیے جب ایک بار جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی بتائیے، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اے جبریل، اس کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، تو بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا۔ اور جو چیزیں موجود ہیں اللہ نے اس یونیورس میں رکھا ہے، جو چیزیں آلریڈی ہیں ان کے بارے میں پتہ لگانا یہ غیب کا جاننا نہیں ہے، آلریڈی موجود ہے۔ آپ اپنی عقل یوز کر کے اپنی آنکھوں کو یوز کرتے ہیں، کبھی کچھ مشینریز کا آپ ساتھ لیتے ہیں جس کو آپ نے خود تیار کیا ہے، اس طرح سے کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے، کسی چیز کے بارے میں آپ جان لیں جو کہ آلریڈی موجود ہیں۔ غیب ان چیزوں کے بارے میں جو موجود ہی نہیں ہے کیسے آپ جانیں گے، جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایک سال کے بعد کیا ہونے والا ہے ابھی کسی کو نہیں معلوم ہے، نہ کسی فرشتے کو معلوم، نہ کسی انسان کو معلوم، نہ دنیا میں کسی کو معلوم، کچھ نہیں معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے وہ اکیلا ہے جو عالم الغیب ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے اور بنا کر کے وہ سب کے لیے غیب میں ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی کچھ نعمتیں اللہ نے ایسی بھی بنا کے رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے خیال میں بھی وہ آ نہیں سکتا ہے۔ یہاں کسی میں سب ہیں، وہ فرشتے بھی ہیں جو جنت میں ہیں، جنت میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ان سے بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ کسی چیز کا علم اگر کسی کو نہ دینا چاہے وہ کبھی اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ نالج حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اللہ نے ہر ایک مخلوق کو الگ الگ صلاحیت دی ہے۔ جنات کو، فرشتوں کو اللہ نے دیکھنے کی ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں ان کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، حالانکہ ہم سب ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ دنیا کا سارا ٹیکنالوجی یوز کر کے ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، ہیں ہمارے ساتھ لیکن چھپے ہوئے، اللہ نے ان کو غیب میں رکھا ہے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا عالم نہیں ہو سکتا ہے، سارے غیب کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیب جانتا ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ مدینے میں ایک شادی میں آپ گئے اور چھوٹے چھوٹے بچے جیسے ہوتا ہے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ناچ گانا چلتا ہے میوزک کے بغیر، خوشی کے موقع پر عورتیں آپس میں کچھ اچھل کود کر سکتی ہیں، میوزک وغیرہ نہ ہو، خوشی کا اظہار کر سکتی ہیں۔
ایک شادی میں آپ گئے تو کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے کچھ قصیدے پڑھ رہی تھی. اس سے پہلے جو جنگوں میں ان کے لوگوں نے جو کارنامے کیے تھے، ان کا جو ہیروئزم وہ بیان کرتے کرتے ایک بچی نے یہ کہا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے بیچ میں ایسے نبی ہیں جو کل کے بارے میں جانتے ہیں، جو فیوچر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فوراً روکا، بچی تھی، چھوٹی بچی تھی، کہ یہ مت کہو جو پہلے تم گا رہی تھی نا وہ گاؤ، قصے جنگوں کے وہ گاؤ، خوشی کا. لیکن مذاق میں بھی، شادی میں بھی، خوشی کے موقع پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو ہمارے بلیف کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے. اللہ نے صاف اعلان کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں. قیامت آئے گی پکا ہے، ہم سب مانتے ہیں، ہمارا بلیف ہے. کیسے آئے گی وہ بھی ہم مانتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، حضرت اسرافیل سور میں پھونکیں گے، ساری دنیا ختم ہوگی، قیامت آ جائے گی. وہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے ہاتھوں میں لے کر تیار کھڑا ہے، اسے بھی نہیں معلوم کہ کب پھونکنا ہے. یہ غیب ہے. ہر کسی کو ہم بولتے ہیں کہ وہ غیب جانتا، کوئی غیب نہیں جانتا ہے. غیب کی چند چیزوں کا علم اللہ دیتا ہے، بس اتنا ہے. ورنہ اللہ نہ دینا چاہے. آپ کے سامنے زہر ملا ہوا کھانا ہے، آپ کے ساتھی کھا رہے ہیں، آپ بھی اس میں سے کچھ کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. بعد میں وحی آئی، جبریل آ کر بتائے، اے اللہ کے نبی اس کھانے میں، اس گوشت میں زہر ہے، تب آپ نے روکا. کہاں تو آپ آسمانوں کی خبر دے رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جنت الفردوس اللہ سے مانگا کرو، وہ سب سے سینٹر کی جنت ہے، یہ بھی آپ نے بتایا. اور سامنے پلیٹ میں کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ علم اللہ نے آپ کو دیا اور یہ نہیں دیا. دینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ زہر. تو کیا پتہ چلا؟ غیب کسی کو نہیں معلوم ہے. جسے اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے، جتنا بتانا چاہے اتنا ہی اب کچھ چیزوں کے معلوم ہونے سے وہ عالم نہیں بن جائے گا غیب کا، سارا غیب اس کو پتہ چل جائے، نہیں. یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہم سب کو ماننا ہے. اور غیب کی چیزوں کے، تھوڑی چیزوں کے بھی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیں جو سینس اللہ نے دیے ہیں نالج حاصل کرنے کے، وہ سب کے سب یہاں فیل ہیں. کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے؟ صرف ایک ہی طریقہ تھا، اللہ وحی کے ذریعے سے اپنے نبیوں کو بتاتا تھا اور نبی ہمیں بتاتے تھے. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. جتنا عالم بالا غیب کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی اتنا ہی ہمیں پتہ ہے. اب مزید 1 انچ بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا قیامت تک، اس لیے کہ اب سلسلہ ختم ہو گیا نا، اب کوئی غیب کا علم نہیں آئے. یہ بنیادی معلومات ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو رکھنا چاہیے. مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی طرح یہ نہیں کہنا ہے کہ نبی سب جانتے ہیں، اللہ کے ولی سب جانتے ہیں. کوئی کچھ نہیں جانتا ہے. جانکار تو صرف اللہ کی ذات ہے. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اور وہ اپنے بارے میں خود بتا رہا ہے. یہ سورہ حشر کی 3 آخری جو آیات ہیں، اللہ کے الگ الگ اس میں صفات کا ذکر ہے، ناموں کا ذکر ہے. اس میں سے ایک نام یہ بھی ہے، هو اللہ، اللہ بھی اسی کا نام ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. وہ غیب بھی جانتا ہے، جو ہے موجود اس کو بھی وہ جانتا ہے، سب جانتا ہے. غیب اور شہادہ اللہ کے تعلق سے نہیں ہے، وہ تو ہمارے حساب سے. ہم سے جو چیزیں غیب میں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. بندے کو ہمیشہ یہ یقین اور بلیو ہونا چاہیے کہ میری کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی، اس لیے اس سے ڈر کر زندگی گزارنا. ورنہ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، وہ تو سب اس کے لیے سب سامنے ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔